إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفاتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك،
القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज का थोड़ा सा टाइम टेबल देख लेते हैं। इंशाल्लाह फर्स्ट सेगमेंट में हम जो है सूरतुल कलम की नज़रसानी करेंगे आयात पर 17 to 33। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सेकंड सेगमेंट में जो है हम लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर को देखेंगे। आयात आपके सामने हैं स्क्रीन पर। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अगेन एक राउंड करेंगे डिस्कशन का, और उसके बाद फिर हम कुछ होमवर्क्स को देखेंगे, कुछ चीज़ों को देखेंगे, और एंड में ये है कि इंशाल्लाह आपका ट्रांसलेशन टाइम होता है 5 to 5:15। आप में से कुछ साथी हैं जो कि मिस कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को कि वो एक ग्रुप के अंदर जो है वो अपना ट्रांसलेशन सुनाएं, और ये है कि उससे बेनिफिट करें। तो मेक श्योर करें कि आप 5 to 5:15 अपने ग्रुप में ज़रूर मौजूद हों। नाम जो है आप सबके आपके साथ जो हैं वो आपके स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं, इंचार्जेस के भी और स्टूडेंट के भी। तो ये है कि मुझे उम्मीद है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इंशाल्लाह बढ़ते हैं आज के फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम फसतुबसिर व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्न रब्बक हुवा अअलमु बिमन ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من
من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن
يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. یہ جو شروع میں سورت کے فرمایا گیا کہ وہ ان لک لاجرا غیر ممنون، اور یقیناً آپ کے لیے البتہ اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. اس سے مراد دنیا کا اجر ہے یا آخرت کا اجر ہے؟ دونوں مراد ہیں. یعنی دنیا میں بھی آپ کے اجر کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. آپ کی ساری امت جو کچھ بھی کر رہی ہے، جو کچھ بھی کرے گی، وہ سارے کا سارا آپ کی حسنات میں جمع ہوتا رہے گا. ایک اور چیز بھی یہاں نوٹ کر لیجیے اپنے نوٹس کے اندر، وہ یہ کہ جتنی دعائیں آپ کے لیے ہوتی ہیں درود شریف کی شکل میں، اتنی دنیا میں کسی بھی اور کے لیے نہیں ہوتی. غیر ممنون کا مطلب ہوتا ہے غیر منقطع، یعنی جس کا سلسلہ کسی وقت بھی ختم نہیں ہوتا، یعنی وداؤٹ اینی بریک، نو کٹ آف. یعنی دن کا 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایک گھنٹہ، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جا رہا ہو. کیونکہ سب لوگ تو ایک وقت سوتے نہیں، ایک وقت جاگتے نہیں، ہر ایک کی نمازوں کے اوقات فرق ہیں، ہر ایک کی اذانوں کا وقت فرق ہے. تب آپ دیکھیے کہ جب ہم اذان سنتے ہیں، ایک اذان ختم ہوتی ہے تو تھوڑے سے فاصلے پہ جو دوسری جگہ ہوتی ہے وہاں شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں کی اذانیں ختم ہوتی ہیں، تو آگے سلسلہ چلتے چلتے پورے گلوب تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور اذان سننے کے بعد بھی درود پڑھنا ہوتا ہے. جمعے کا دن خاص طور پر درود شریف پڑھنے کا ہے. تو یہ جو درود شریف پڑھنا ہے یہ آپ کے اجر میں اضافے کا سبب ہے. تو ان لک لاجرا غیر ممنون، کہ وہ ہر وقت آپ کا اجر ایڈ ہو رہا ہے. یعنی آپ نے جو اپنی زندگی میں محنت کی، کمائی کی، اپنے فرائض ادا کیے، ذاتی عبادات کی، یا پھر انسانیت پر جو احسان کیا، تکلیفیں اٹھا کر بھی صبر کر کے جو لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کیا، اس کے صلے میں آپ کا جو مقام بلند ہوا ہے اور اس کا جو آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے، اس کا سلسلہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں. اور دوسری تفصیل کے صدقہ جاریہ کی شکل میں آپ کا جو اجر ہے وہ بھی مستقل طور پر بڑھ رہا ہے. ہم ایک حرف بھی قرآن کا پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو اس کا اجر جہاں ہمیں ملتا ہے 1 کے 10، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ ملتا ہے، کیونکہ آپ کے توسط سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے. تو اس اعتبار سے آپ کا مقام جو ہے وہ انتہائی بلند ہے، اور ایسا مقام کسی کا بھی نہیں ہے. اور دوسرے مقام کی بلندی کی جو وجہ ہے وہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اخلاق کی بلندیوں پہ آپ فائز ہیں. کسی بھی انسان کا جو درجہ ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں اور رب کائنات کی نگاہ میں اس کے اچھے اخلاق کے مطابق بڑھتا ہے. سب سے زیادہ جو چیز انسانوں کو جنت میں داخل کرائے گی وہ تقوی اور حسن خلق ہے. جنت کے وسط میں گھر کا وعدہ ہے، اعلیٰ مقامات پر اور اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت دونوں لوٹ گئے. حضرت ام سلمہ نے سوال کیا تھا نا کہ اگر کسی شخص کے 2 شوہر ہوں تو قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ جائے گی، یعنی اگر دونوں ہی جنت میں ہوئے تو اس کے ساتھ جائے گی جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اخلاق والے جو ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. تو اس لیے آپ پر جو الزام لگایا جا رہا تھا کہ آپ نعوذ باللہ مجنون ہیں، وہ انتہائی غلط الزام ہے. اور اس کی تردید کس طرح کی گئی اور کس طرح آپ کو تسلی دی گئی کہ یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، جبکہ اتنے لوگ آپ کے لیے تعریفیں کرنے والے اور اتنے لوگ آپ کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں، اور آپ کا اپنا اخلاق بھی اتنا بلند ہے. تو کوئی کسی کے لیے دعا کب کرتا ہے؟ جب اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے. اصل میں تو یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی خاص ہیں اس مقام پر، لیکن اس سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، وہ یہ کہ ہم دوسروں کے فائدے کے ہو جائیں. اکثر لوگ سیلف پٹی کا شکار رہتے ہیں، یہ مجھے برا سمجھتا ہے، یہ مجھ پہ الزام لگاتا ہے، یہ میری قدر نہیں کرتا. اس طرح کے بہت سے شکوے شکایات لوگوں کو ہوتے ہیں.
ان کا حل کیا ہے، ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج یہ ہے کہ آپ اتنے کام کے بن جائیں، لوگوں کے اتنے فائدے کے بن جائیں، لوگوں کی ایسی ضروریات پوری کرنے والے بن جائیں کہ آپ کے لیے خود بخود ان کے دل سے دعائیں نکلنا شروع ہو جائیں. کہاں یہ کہ وہ آپ سے حسد کریں یا پھر آپ کا برا چاہیں یا آپ کے اوپر الزامات لگائیں. تو کسی کو بھی اگر یہ شکایت ہو کہ اس کے اوپر جھوٹے الزام لگ رہے ہیں تو اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ دوسروں کے فائدے کا بنے اور اخلاق کو بلند کریں. جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو بالکل جھوٹی بات ہے. اب مثلاً کوئی آپ پر الزام لگاتا ہے کہ بہت بدتمیز ہے فلاں، لیکن جس کو وہ جا کے بتاتا ہے کہ فلاں بدتمیز ہے، وہ خود جب آپ سے ملتا ہے اور آپ بہت اچھی طرح ملتے ہیں تو وہ کیا کہے گا کہ یہ تو بالکل ہی جھوٹی بات ہے، غلط بات کہی گئی ہے. تو الزام دھل جائے گا نا. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. یہ کہاں ہے، دنیا میں یا آخرت میں؟ دونوں ہی جگہ ہے. جی ہاں، تدبر ہے نا، اس لیے ایک اور اینگل سے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دنیا میں بھی لوگ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون اپنی بات میں سچا اور کون جھوٹا ہے. اور آخرت میں تو سب کے سامنے آ ہی جائے گا. نہ صرف یہ کہ ظاہر بلکہ دلوں کے راز تک کھول دیے جائیں گے. نیتیں کیا تھی، سوچ کیا تھی، ارادے کیا تھے، وہ بھی سامنے آ جائیں گے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. اصل بات یہ کہ رب کے ہاں سچا ہونا ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. یہ بھی ایک عام مسئلہ رہتا ہے، لوگ آپ کو گمراہ قرار دیتے ہیں، تو اس میں بھی لوگوں کے سامنے سچا ہونے کی ضرورت نہیں کہ کوئی آپ کو گمراہ کہتا ہے یا کوئی آپ کو ہدایت یافتہ کہتا ہے. اس میں انسان کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کے سامنے کیا مقام رکھتی ہوں. ہمارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ہدایت پر قرار دے دے، وہ اس راستے کو قبول کر لے، اور اگر کہیں بھی ہم بھول چوک کا شکار ہیں تو وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اور اس کے لیے جب کبھی کوئی آپ کو ایسا الزام دے یا کوئی آپ پر ایسی بات کرے کہ آپ کہاں چلے گئے، آپ تو گمراہ ہو رہے ہیں، یا لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، یا دل میں وسوسہ کوئی آ جائے، تو اس میں فوراً دعا کیا کیجیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے تو تیرا راستہ چاہیے، مجھے لوگوں کو نہیں خوش کرنا، مجھے تجھے راضی کرنا ہے، تو مجھے اپنا راستہ دکھا دے. ٹھیک ہے. تو جو سچے دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت دے دیتا ہے، خواہ وہ بستر پہ مرے. جو سچے دل سے ہدایت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو اس لیے اللہ ہی سے ہدایت مانگنی چاہیے. فلا تطع المکذبین. اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بات مانیں، تو آپ نے ان کی بات نہیں ماننی. ودوا لو تدہن فیدہنون. آپ دیکھیے کسی بھی سوسائٹی میں ہم جب رہتے ہیں تو اس میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو رہنے کا گر بتانا چاہتی ہوں کہ کس کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. انسانی تعلقات 4 درجوں پر ہوتے ہیں، 4 درجوں پر. سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے مودت کا، محبت کا. یعنی آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہے تو آپ کو اس سے محبت بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جتنے بھی لوگوں کے ساتھ آپ کی جان پہچان ہے یا جتنے لوگوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ خاموش ہو کے صرف لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دینا، فلاں فلاں فلاں، رشتہ داروں کو ایسے دیکھیں، پھر اپنے دوستوں کو دیکھیں، پھر جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں دیکھیں، یعنی جتنے لوگوں سے آپ کا زندگی میں انٹریکشن ہوتا ہے، تو پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میری محبت کس سے ہے، محبت کے درجے پہ کون کون ہے. تو یاد رکھیے مومن سے محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے. ہماری محبت ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جن کا ایمان اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو. کیوں ایسا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن کون کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو آپ سوچ لیجئے کہ آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہوں گے. المرء مع من احبہ. ٹھیک ہے. تو اگر ایسے لوگوں سے محبت ہے جو خدا کے دشمن ہیں یا بگڑے ہوئے ہیں یا کچھ، تو اپنے آپ کو دیکھیے کہ اس معاملے کو درست کیسے کرنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں قیامت کے دن وہ نہ خوف کا شکار ہوں گے، نہ غم کا شکار ہوں گے. عرش کے نیچے ان کا مقام ہوگا، نور کے ممبروں پر وہ بیٹھے ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کریں گے. تو اس لیے یہ محبت بڑی ضروری ہے. محبت جو ہوتی ہے نا وہ دل کی خوشی ہوتی. آپ کی زندگی میں ضرور ایسے لوگ ہونے چاہیے جن سے آپ بے لوث محبت کریں، صرف اللہ کی خاطر محبت کریں، اس میں کوئی دنیا کا لالچ نہ ہو. اس سے جو آپ کو ریوارڈ ملنے والا ہے وہ
آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور میں سمجھتی ہوں کہ عبادات کے بعد یہ ایک بہت اہم کڑی ہے ہمارے دین کی، کیونکہ انسانوں کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے نا. ایک ہے اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ اور ایک ہے بندوں کے ساتھ. یہ دو بڑے معاملے ہیں نا ہمارے. ایک ہے ہمارا ادب اللہ کے ساتھ اور ایک ہے ادب بندوں کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تو ہر انسان کا اپنے اپنے لیول پہ جو بھی تعلق ہے، دل کا تعلق ہے، زبان کا ہے، عبادات کا ہے، وہ ہے. لیکن بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے، اور مومنوں کے ساتھ ہماری محبت کا معاملہ ہونا چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی ہے کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اور پھر اس کا طریقہ بتایا کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ. ٹھیک ہے نا. تو یہ محبت جنت میں لے جانے والی. اس کے بعد جنت میں نہیں جا سکتے. بیزار انسان نہ ہو، انسانوں سے محبت کرے، اور خاص طور پر جو اچھے کام کرنے والے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، سب کچھ مل گیا، تو انہوں نے کیا مانگا؟ الحقنی بالصالحین. ٹھیک ہے نا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. تو یہ انبیاء ہیں، خود صالحین کے سردار ہیں، لیکن اپنے لیے صالح لوگوں کی کمپنی، صالح لوگوں کی دوستی، صالح لوگوں کی محبت مانگتے ہیں. اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. یہ تو ہو گیا محبت کا تعلق. ٹھیک ہے. دوسرے درجے کا تعلق وہ ہوتا ہے مصاحبت کا تعلق. صاحب، مصاحبہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی اچھی طرح رہنا، ملنا جلنا. اس میں ضروری نہیں کہ وہ شخص بہت نیک ہو، لیکن اس کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہو. مثلاً کسی کے والدین مشرک ہو سکتے ہیں، کافر ہو سکتے ہیں. اب وہ خون کا رشتہ تو نہیں کٹ سکتا. کتنی لوگ جو ہے وہ ریورٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے اپنی فیملی سے بھی کوئی نہ کوئی تعلق ہوتے ہیں. تو قرآن اس بارے میں ہمیں کہتا ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ اپنے والدین کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے زندگی بسر کرو، اچھے سے گزر بسر کرو، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، کیونکہ وہ بلڈ ریلیشنز ہیں. اسی طرح بلڈ ریلیشنز میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، دین ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتا، لیکن وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، وہ آپ کے رشتے دار ہیں، آپ ان سے کاٹ نہیں سکتے. تو کیا ہے؟ ان کے ساتھ اچھی طرح مصاحبت کرنی. اسی طرح بعض اوقات کسی کی شادی ایسے گھرانے میں ہو جاتی ہے کہ جو بالکل ہی کسی اور ڈگر پہ ہیں اور آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں. آپ کے ہسبینڈ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کا اخلاق بالکل ہی حد سے گیا گزرا ہے. کوئی انسان ہو سکتا ہے زندگی میں جس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے یا تعلق ہے، یہ رہنے کی مجبوری ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ کا اعلیٰ اخلاق اور آپ کا دین آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے ان کے بڑے سے بڑے جرم کے باوجود، غلطیوں اور ان کی خرابیوں کے باوجود آپ نے اپنا اخلاق نہیں خراب کرنا، اچھے سے رہنا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، معروف طریقے سے رہنا ہے. دل میں محبت ہے نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ محبت نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں. ہمدردی ضرور ہو سکتی ہے لیکن محبت کا تعلق نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو مصاحبت کہتے ہیں. پھر ایک ہوتی ہے معایشہ، مودہ، مصاحبہ، معایشہ. عیش کہتے ہیں زندگی کو، زندگی گزارنا جس میں مسلم، نان مسلم سب آ جاتے ہیں. کوئی آپ کے دین پہ ہے یا نہیں، لیکن ان سے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جاب پر آپ کے ساتھ ہیں، کام کرتے ہیں، آپ کے کسٹمر ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کے کولیگز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھے سے زندگی بسر کرنی ہے. ان کو دھوکہ نہیں دینا، ان کو نقصان نہیں دینا، ان کے ساتھ رہنا سہنا ہے. تحفوں کا بھی لین دین ہو سکتا ہے، اور بھی یعنی ایک انسانی ہمدردی کے تحت ان کی کیئر، ان کے بارے میں کنسرن ہونا، بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرنا. اس کی کیا دلائل ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیوز کے ساتھ، کرسچنس کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا تھا؟ بہت سی مثالیں ملتی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو آپ نے یہودی کے پاس کیا رکھا ہوا تھا؟ اپنی زرہ رکھی ہوئی تھی جس کے بدلے آپ نے قرض لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ تعلقات ہیں، لین دین ہے، معاملہ ہے، خرید و فروخت ہے، بزنس ہے، آنا جانا ہے، علاج معالجہ ہے. یعنی آپ ان کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ٹیچر ہو سکتے ہیں، آپ ان کے ٹیچر ہو سکتے ہیں. یعنی بے شمار جگہوں پر آپ کا انٹریکشن معاشرے کے ہر طرح کے لوگوں سے. تو کوئی ایتھیسٹ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. تو یہ نہیں کہ کوئی دل میں بغض رکھ کے اور ایک نفرت رکھ کے اور یعنی ان کے ساتھ اچھوت سمجھ کے کوئی معاملہ نہیں کرنا. نہیں، نارمل رہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھا احسان کا برتاؤ کریں
تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو. ٹھیک ہے, ایک یہ تیسرا درجہ ہے. اور ایک ہے مداہنت, جو یہاں پر جس کا ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے, ودو لو تدہنو, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دین پر کمپرومائز کریں, آپ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں, آپ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہا کریں, آپ ہمارے بتوں کو بھی ہاتھ پھیر دیں. تو یہ مداہنت ہے کہ کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے آپ اپنے دین پر کمپرومائز کر لیں, کہ اگر ان کو پسند نہیں نماز پڑھنا تو آپ وہاں نماز نہ پڑھیں. یعنی کوئی بھی شخص جس سے آپ کا تعلق ہو اور وہ آپ کو چاہے کہ آپ اپنے دین کا بس نام نہ لیں, دین پر کمپرومائز کر لیں, تو یہ نہیں کر سکتے. مومن تو خیر کرے گا نہیں, لیکن ہو سکتا ہے والدین, جیسے حضرت ابو بکر کے والدین ابھی مسلمان بہت بعد میں ہوئے, فتح مکہ کے موقع پر ہوئے, تو وہ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے اور وہ ان کو کہتے تھے کہ کیوں تم ان غلاموں کو آزاد کرتے ہو جو بوڑھے بوڑھے ہیں یا کمزور ہیں, نوجوانوں کو آزاد کراؤ تاکہ تمہارے کام آئے یا کچھ. تو کس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسے والدین کے ساتھ زندگی گزار دی اور کتنے اچھے طریقے سے گزار دی, اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے. تو اس میں یہ ہمیں تفریق نہیں آتی, یہ ہمیں درجے نہیں معلوم ہوتے, جس کی وجہ سے ہم افراط تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسے لوگوں سے محبت شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہمیں بھی لے ڈوبتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسے لوگوں سے نفرت شروع کر دیتے ہیں کہ جن کے اندر بہت بڑا پوٹینشل ہو سکتا ہے مسلمان ہونے کا, اور ہم اپنی ضد اور ہٹ درمی اور اس قسم کی حرکتیں, ایکٹیویٹیز جس میں نفرت اور ایک تشدد پایا جاتا ہے, اس کی وجہ سے ہم دعویٰ کے مواقع کھو بیٹھتے ہیں, یا پھر ہم کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں. بہت سال پہلے کی بات ہے, میں اور میری ایک جاننے والی تھی, تو ہم ایسے ہی کسی پروگرام کے سلسلے میں کسی دیہات میں گئے, تو وہاں پر بہت ساری کرسچن خواتین بیٹھی ہوئی. تو وہ جو میرے ساتھ خاتون تھی, انہوں نے جو اپنی اسپیچ شروع کی تو انہوں نے کہا کہ ہم میں تم میں کوئی فرق ہے ہی نہیں اور ہم ایک ہی ہیں. تو میں اس وقت پریشان ہو گئی کہ یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایک ہیں تو انسانیت کے درجے میں ہم ایک ہیں, ہم ایک دوسرے کی کیئر کریں گے, خیال رکھیں گے, لیکن لکم دینکم ولی دین بھی ہے, یعنی تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہو تو ہمیں بھی آزادی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دین پر عمل کر سکیں. تو دین کے معاملے میں آپ یہ نہ چاہیں کہ ہم اپنا حجاب اتار دیں یا اپنی نماز چھوڑ دیں, لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. یعنی ہم اس بات پہ کیوں شرمندہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور دوسروں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ بدنام کر دیا گیا, جس بنا پر پھر لوگ جو ہیں وہ برا بلا کہتے ہیں, تو ہم بھی مداہنت برتنے لگتے ہیں کہ شو نہیں کرتے. یعنی بعض لوگ تو اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ہم مسلمان ہے ہی نہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے, حالانکہ مسلمان ہوتے ہیں. نام بدل دیتے ہیں, حال حلیہ بال رنگ لیتے ہیں, اور بہت سے کچھ کرتے ہیں سیمولیشن کے لیے. تو بہرحال یہ 4 چیزیں ہیں. اور پھر باغ والوں کے قصے میں آپ دیکھیے کہ یہ مسلمان تھے, لیکن انہوں نے جب غلط ایک ارادہ کیا تو جس کی بنا پر ان پر مشکل آ گئی, آزمائش آ گئی. اس سے ایک بہت بڑی حقیقت ہم پہ کھلتی ہے کہ بعض اوقات ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری کس حرکت کی وجہ سے ہم پر آزمائش آئی ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ابھی یہ سوچ رہے تھے اور پھر انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے, ایک تو یہ غلطی تھی ان کی. پھر اس کے بعد چپ کے باتیں کر رہے تھے, حالانکہ ان کی اپنی کھیتی تھی, انہیں کس بات کا ڈر تھا. نیت کی خرابی جو ہے, آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بادشاہ کہیں پر سفر کر رہا تھا, تو راستے میں گزرا تو دیکھا بڑے زبردست باغ ہے اور انار لگے ہوئے ہیں. تو جو کام کرنے والا تو اس نے کہا کہ یہ مجھے اس کا جوس چاہیے. تو جب اس نے جوس بنا کے دیا, بہت ہی میٹھا تھا, تو اس کے دل میں خیال ہے کہ اس پہ تو ٹیکس لگنا چاہیے. تو اس نے کیا کیا کہ کہا کہ بہت اچھا باغ ہے, ایک اور بنا دو. دیکھا تو کھٹا, کہا کہ یہ تو کھٹا ہے, یہ کیسے ایک ہی درخت کا ایک پھل میٹھا ہوگا. بادشاہ سلامت, آپ کی نیت میں فطور آ گیا, کوئی نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ کھٹا ہو گیا. تو حقیقی کہانی ہے یا نہیں, لیکن اصل میں تو سبق پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے. یعنی کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بزنس بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے, نیت خراب ہو جاتی کہ صدقہ نہیں کرنا یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک دم چیزوں میں کمی ہونے لگتی ہے. تو یہ ہمیں زندگی میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے مال میں دوسروں کا حق ہے, اور جب ہم دیں اس میں سے کچھ نکالیں تو کوئی احسان جتا کے نہیں, یہ سوچے یہ تو ان کا حق ہی ہے, یہ تو دینا ہی ہے, یہ تو نکالنا ہی ہے. اسی طرح کسی سے خوش اخلاقی سے پیش آنا یہ دوسرے بندے کا حق ہے, دوسرے کو سلام کرنا یہ اس کا حق ہے.
کسی کی عیادت کرنا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی احسان جتانے نہیں جانا، یا اس لیے نہیں کہ جب میں بیمار ہوں تو تم بھی یاد رکھنا، اس نیت سے نہیں، یہ تو حق ہے اس کا، یہ تو کرنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح والدین کے ساتھ خدمت، خاطر، مجاملت، ان کی خوشامد، ان کو خوش رکھنا، ان کا خیال رکھنا، یہ تو حق ہے ان کا. تو یہ چیز اپنے ذہن میں انشاءاللہ رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت سے امور درست ہو جائیں گے. لیکن یہ جو اس قصے میں جو سبق ملتا ہے نا، یہ بھی بڑا اہم ہے کہ وہ کہنے لگے کہ انا الی ربنا راغبون. اس میں اگر جملوں کا آخری دیکھیں، انا لضالون محرومون ظالمین یتلاومون طاغین، اور آخر میں ہے راغبون. ٹھیک ہے، دیکھیں یعنی کہ کیا سے کیا تھے، کیا سے کیا بن گئے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا، انا الی ربنا راغبون. یہی ہم سب کا طرز عمل ہونا چاہیے کہ انا الی ربنا راغبون. جب کبھی کوئی آزمائش آ جائے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، کوئی تکلیف آ جائے، کچھ ہو، تو حل یہی ہے، انا الی ربنا راغبون. اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک العذاب، یہ عذاب کی قسم ہے، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور البتہ آخرت کا عذاب تو اور سخت ہے اور بڑا ہے. اور یہ عذاب آتا ہے بندوں پر ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. لو کانوا یعلمون، کاش لوگوں کو علم ہو، کاش لوگ جانتے ہوں. جزاکم اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کتنی بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئی. مائکس جو ہیں وہ آپ کی کھول دیتے ہیں، چیٹ جو ہے وہ آپ کی اوپن کر دیتے ہیں، اور اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے پہلا سوال. جی پہلا سوال یہ ہے کہ انسانی تعلقات کے 4 درجے کون کون سے ہیں؟ تو ہینڈز جو ہیں وہ کافی کھڑے ہیں. عالیہ اکبر سے شروع کرتے ہیں. جی عالیہ اکبر بتائیے. جی السلام علیکم. ہاں انسانی تعلقات کے 4 درجے ہیں: مودت، مصاحبت، ایک بتا دیں معایشہ. آپ. اچھا، سب مودہ. سے ایک لیتے ہیں نا، مودت. ٹھیک ہے، ٹھیک. مودت یا محبت، جس کو عربک میں محبہ کہتے ہیں. شاہین اختر آپ بتائیے دوسرا. دوسرا ہے مزاحبت کا تعلق. مزاحبت کا تعلق اچھا ٹھیک ہے. اس میں زواد نہیں ہے، سواد ہے. مصاحبت یعنی صاحبہ، مصاحبہ ہے نا صاحب، تو سواد ہے. مصاحبت کا تعلق. ٹھیک ہے. جی جی شہناز محمد آپ بتائیے تیسرا کون سا تھا؟ جی تیسرا ہے معایشہ، معایشہ کا تعلق. جی معایشہ کا تعلق جو ہے، ٹھیک ہے، یعنی زندگی کا تعلق. اور آخری جو ہے وہ بتائیں فرق مسعود آپ بتائیے لاسٹ کون سا تھا؟ جی مداحنت کا تعلق ہے چوتھا نمبر، جس میں ہے ٹھیک ہے. کہ وہ نہیں ابھی نہیں، جو وہ ہے نہیں بتانا آپ نے، وہ نہیں آپ نے بتانا. وہ ہم فاطمہ سفیان سے پوچھیں گے کہ فاطمہ مودت میں کیا تھا، جو کہ محبت کا درجہ تھا، اس میں کیا تھا؟ جی مومن اللہ کی خاطر دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے. یہ اس میں یہ تھا کہ انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. تو محبتیں اور جو ہیں وہ اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بریرہ آپ بتائیے کہ مصاحبت کا تعلق کیا تھا؟ مصاحبت کے تعلق میں یہ ہے کہ ہم جس سے بھی ملیں اچھی طرح ملنا جلنا. اس میں ضروری نہیں کہ وہ بندہ مسلمان ہو، اس میں غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مشرک بھی ہو سکتا ہے. ان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے طریقے سے رکھنا، اس کا اخلاق اچھا ہے یا نہیں ہے، سب سے اچھے طریقے سے رہنا. کہ نظر جو ہے وہ اپنے اخلاق پہ رکھنی ہے. ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر وجیحہ آپ بتائیے جو تھرڈ تعلق تھا معایشہ کا، اس میں کیا تھا، کیا ہے یہ؟ معاشرہ کے اندر بھی جو ہے وہ مسلم یا غیر مسلم کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے کو ورکرز جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، یا جو بھی لوگ ہمارے زیادہ بڑے سرکل کے اندر ہوتے ہیں جو آپ کے جاننے والے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھے تعلق ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو ان کے وہ ساتھ کیا معاشرہ ہم کے اندر تحفہ کا یعنی گفٹ ایکسچینج کر جی سکتے ہیں؟ ضرورت پڑنے پہ تحفہ تحائف کا بھی تبادلہ کریں اور اپنے اخلاق اچھے رکھیں تاکہ پھر وہ اس سے متاثر ہو کے جو ہے وہ اسلام کے اور دین کی طرف راغب ہو سکے. یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا اس میں الحمدللہ. اور لاسٹ طاہرہ یاسمین آپ بتائیے کہ مداحنت کا تعلق کیا ہے؟
کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین سے کمپرومائز نہیں کرنا کہ دوسرا، اور یہ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا اپنے آپ کو، کہ وہ چاہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، اپنے یا دین کو پیروی نہ کریں، یا ان کے کہنے پہ جو دین کے احکامات ہیں ان کی پابندی نہ کریں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں مطلب بیسکلی یہ وہ کیٹیگری کے لوگ ہیں جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، جن کو ہماری جو پریکٹسز ہیں وہ اچھی نہیں لگتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ چھوڑ دیں اور جو وہ کرتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں ہم ویسے کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ان کیٹیگری کے لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، صحیح ہے؟ کیونکہ ہم یہ 4 کیٹیگریز دیکھ کیوں رہے ہیں؟ ہم اسی لیے دیکھ رہے ہیں نا تاکہ ہم سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ چلیں آپ کو تھوڑا سا ایک دفعہ اسکرین پر دکھاتے ہیں اور پھر اگلے سوال پہ پڑھ کے پھر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسانی تعلقات کے ان درجوں کے بارے میں جاننے سے ہمیں عملی طور پر یعنی پریکٹیکلی کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی جیسے آج ہم نے جانا اس کے بارے میں تو ہمیں کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ شاید پروین آپ بتائیں گی۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے اگر ہمارے اخلاق بلند اور اعلی ہیں تو ہمیں دوسروں سے کے ساتھ نزدیک ہونے کا موقع ملے گا، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہم دوسروں کے لیے خود فائدہ مند بن جائیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ کا اینگل ہے۔ سدرا عرفان آپ کیا کہتی ہیں؟ سب اپنی سوچ بتائیں کہ کیا مطلب ہم نے جانا، اور ظاہر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوچ چل رہی ہوگی جب باجی آپ میں بتاؤں؟ جان رہی تھی۔ سدرا کا مائک کھلا ہے، سدرا جو کے پہلا بعد تھا آپ بتائیے گا۔ جی جو مودت تھی اس میں تو ہماری جو ڈیلی بیسس میں جو ہمارے ریلیشن شپ ہے جیسے ہسبینڈ وائف ہے۔ نہیں سدرا یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہم نے 4 کیٹیگریز پڑھی ہیں، اب آپ یہ بتائیں کہ ان کو پڑھ کے پریکٹیکلی کیا آپ کے ذہن میں آیا، اب آپ ان کو کیسے اس انفارمیشن کو، اس نالج کو، نوئنگ دیٹ اس طرح کے 4 کیٹیگری کے لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں اور ہم سب کے ہی ہوتے ہیں، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ اب آپ کیسے اس سے بینیفٹ کر سکتی ہیں؟ علم تو فائدے کے لیے ہوتا ہے نا، تو اس علم سے، اس انفارمیشن سے آپ کیسے بینیفٹ کر سکتی ہیں؟ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ شبانہ تسنیم بتائیں، تسنیم بتائیں۔ چلیں باجی میں سدرا کو تھوڑا بتاؤں سوچنے کا نکت؟ موقع دیتے ہیں۔ شبانہ نگہت تھوڑا جی سا ویٹ کریں، آپ کے پاس آتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جی اس میں یہ ہے کہ جب ہم اپنے اخلاق درست کر لیں گے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں گے تو مطلب لوگ بھی پھر ہمارے ساتھ اپنے اخلاق درست کریں گے اور آہستہ آہستہ وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائیں گے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ پھر بھی جنرل آنسر نہیں ہے۔ نگہت آپ بتائیے، تھوڑا سا اور اسپیسیفک ہو کے جواب دیں سوال کا نا۔ باجی میں بتاؤں آسما؟ ہاں جی باجی، نگہت کے بعد السلام بتائیں۔ علیکم وعلیکم السلام۔ جی۔ جی میرا کہ انسانی تعلقات کے جو ان درجے ہیں، ان درجات میں سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کی رضا، جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، اب ہم نے اس کو، کیٹیگریز کو دوبارہ نہیں کھولنا نگہت، اچھا سوال جی، پہ فوکس اوور کریں۔ آل دیکھیں ہم نے جی 4 کو بھی ڈسکس کر لیا، میں نے آپ سے نام پوچھ لیے، ڈسکس کر لیا۔ جی اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ فار ایگزامپل اب آپ ان 4 کیٹیگریز کو جانتے ہیں، ان 4 کیٹیگریز کے لوگوں کو جانتے ہیں، مطلب اٹس اے لاٹ آف انفارمیشن فار یو کہ آپ جی سوسائٹی کے بارے میں جانیں کہ جس سوسائٹی میں بھی ہم جائیں گے، دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں گے، انہی 4 طرح کے لوگ ہمارے ہمیشہ آس پاس رہیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ اس انفارمیشن کو آپ کیسے پریکٹیکلی یوز کر سکتے ہیں؟ اب ہم تسنیم اب بتائیں۔ میں اب ہم اپنے اب ہم دین اپنے کو، سامنے اپنے رکھیں۔ اپنے دین کے جو احکامات ہیں ان کے مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں ان کو زیادہ سے زیادہ کمپنسیٹ کرنا اور کمفرٹ لیول دینا، کہ نہ اچھا ہمارا اچھا دین ضائع ہو اور نہ ان کے لیے وہ دل شکنی ہو۔ ٹھیک ہے، چلیں نبیلہ گل سے لیتے ہیں، کیا کہیں میں گی بتاؤں؟ نبیلہ؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس سے ہماری زندگی بیلنس ہو جائے گی نا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کس کے ساتھ تعلقات میں کیا حد رکھنی ہے، اور یہ کہ کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کتنا تعلق رکھنا ہے، تو وہ ایک بیلنس لائف ہو جائے گی۔ بالکل، اور الحمدللہ، دیٹس اے گڈ، ہاں گڈ تسنیم آنسر۔ بتائیں۔ بتائیے تسنیم۔ ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ خوف اور غم کا شکار، ایک سیکنڈ تسنیم، اب دوبارہ مائک کھولیے گا اپنا۔ جی ہمیں دوبارہ بتائیے۔ یہ فائدہ ہوگا کہ ہم خوف اور غم کا شکار نہیں ہوں گے، اور عرش کے نیچے ہمارا مطلب ایسے لوگوں کا عرش کے نیچے مقام ہوگا۔
جو آپس ٹھیک ہے میں تعلقات قائم رکھیں گے اس طرح کے. ٹھیک ہے فریدہ چوٹھانی آپ کیا کہیں گی؟ آپ کا بھی میں دیکھ رہی ہوں ہینڈ ریز ہے. میں یہ کہوں گی کہ یہ ان تعلقات کو اگر ایک تو یہ جو بات ہے کہ بیلنس آ جائے گا یا دین کو ساتھ لے کے تو چلیں گے لیکن معاشرے کو ہم بہت اچھی جگہ بنا دیں گے رہنے کے لیے. تو ہم سب آپس میں محبت ہوگی پیار ہوگا خوشی کے ساتھ رہیں گے تو دس پلیس ول بی اے بیٹر پلیس ٹو لیو. اور ہم بھی خوش ہوں گے اور ہم اطراف والوں کو بھی خوش رکھ سکیں گے وداؤٹ ہارٹ فیلنگز لائک دل شکنی نہیں ہوگی دل خراب نہیں کریں گے یہ ساری چیزیں. اور جنرل اٹ ول بی وتھ ایوری ون کیونکہ ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے وہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے. اٹ ول بی وتھ ایوری ون. ہاں آپ دیکھیں کہ آپ کو آئی تھنک ہمیں دوبارہ اس سیگمنٹ کو تھوڑا سا سننے کی ضرورت ہے بیکاز یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کس شخص سے میرا کیسا تعلق ہونا چاہیے. کیونکہ سم ٹائمس ہم نہیں کر پاتے نا جسٹس. ہم بہت ساری چیزوں پہ بیس کر کے بس کبھی ہم سے زیادتی ہو جاتی ہے کبھی دوسری طرف سے ہو جاتی ہے. تو یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کیٹیگریز میں سے لوگوں سے واسطہ تو پڑھنا ہی پڑنا ہے. تو کس شخص سے میرا کیسا تعلق ہونا چاہیے وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ میں نا تھوڑا سا مائنڈ فل ہو جاتا ہے. الحمدللہ. جی ایک اور مائک کھلا ہوا ہے. حنیلہ بتائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے. اور کوئی کچھ ایڈ آن کرنا چاہتا ہے؟ رضیہ عزیز کا مائک کھلا ہے. اگر مانا بتائیں ہمارے جی تعلقات جی سے نا لوگوں کے ساتھ جو ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے ان سے متاثر ہو گئے وہ ہمارے دین کی طرف آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. الحمدللہ. رضیہ عزیز آپ بتائیے. میں بول سکتی ہوں؟ خالدہ خالدہ میں نہیں خانم. بتایا یہ میں رضیہ عزیز نے بتایا آپ کو بات یہ. جی 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 بالکل. جی میم جی السلام خالدہ. علیکم. وعلیکم السلام. میم یہ جو معاشہ کا تعلق ہے اس میں جی ہم بینگ اے مسلم اپنے ہی ملک میں یا ملک سے باہر مسلمان کے جی اچھے سفیر بن سکتے ہیں. کیونکہ مسلمان قوم جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے مشہور ہو گئی ہے. تو ہم اپنے اچھے سلوک سے اپنے حسن اخلاق سے اس تہمت کو اپنے اوپر سے دھونے کی کوشش میں شامل ہو سکتے ہیں اور اسی کوشش میں ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم بینگ اے قوم بینگ اے نیشن یہ ایسا سوچنے لگے تو. بالکل ایسا ہی ہے. الحمدللہ. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. اور اب آپ دوبارہ سے جو ہے اپنی ڈائری اور اپنا پین اٹھا لیجیے اور یہ ہے کہ نوٹس لیجیے انشاءاللہ. سورۃ القلم کی آیت نمبر 34 سے پہلے ترجمہ پھر اس کے بعد تفسیر. ان بے شک للمتقین متقی لوگوں کے لیے عند پاس ربہم ان کے رب کے جناتی باغات ہیں النعیم نعمتوں والے. افنجعل کیا بھلا ہم کر دیں گے المسلمین فرما برداروں کو کل مجرمین مجرموں کی طرح. ما لکم کیا ہے تمہیں کیفا کیسے تحکمون تم فیصلے کرتے ہو ام یا لکم تمہارے پاس کتاب کوئی کتاب ہے فیہ جس میں تدرسون تم پڑھتے ہو ان کہ بے شک لکم تمہارے لیے فیہ اس میں لما البتہ وہ ہے جو تخیرون تم پسند کرتے ہو ام یا لکم تمہارے لیے ایمان قسمیں ہیں علینا ہم پر بالغۃ پہنچنے والی الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک ان کہ بے شک لکم تمہارے لیے لما البتہ وہ ہے جو تحکمون تم فیصلہ کرو گے. سلہم پوچھئے ان سے ایہم کون ان میں سے بذالک اس کا زعیم ضامن ہے ام یا لہم ان کے لیے شرکاء کچھ شریک ہیں فلیأتو پس چاہیے کہ وہ لے آئیں بشرکائہم اپنے شریکوں کو ان اگر کانو ہیں وہ صادقین سچے. یوم جس دن یکشف کھول دیا جائے گا عن ساق پنڈلی سے
وَيُدْعَوْنَ اور وہ بلائے جائیں گے الی السجود سجدوں کی طرف فلا تو نہ یستطیعون وہ استطاعت رکھتے ہوں گے خاشعتاً نیچی ہوں گی ابصارہم نگاہیں ان کی ترحقہم چھا رہی ہوگی ان پر ذلہ ذلت وقد اور تحقیق کانو تھے وہ یدعون وہ بلائے جاتے الی السجود طرف سجدوں کے وہم جبکہ وہ سالمون صحیح سلامت تھے فذرنی پس چھوڑ دو مجھے ومن اور اسے جو یکذب جھٹلاتا ہے بہذا اس الحدیث بات کو سنستدرجہم ان قریب ہم آہستہ آہستہ لے جائیں گے انہیں من حیث جہاں سے لا یعلمون نہ وہ جانتے ہوں گے واملی اور میں مہلت دے رہا ہوں لہم انہیں ان بے شک قیدی میری تدبیر متین نہایت مضبوط ہے ام یا تسألہم آپ سوال کرتے ہیں ان سے اجرن کسی اجر کا فہم تو وہ من مغرم تاوان سے مثقلون دبے جا رہے ہیں بوجھل ہیں ام یا عندہم ان کے پاس الغیب کوئی غیب ہے فہم پس وہ یکتبون وہ لکھ رہے ہیں فاصبر پس صبر کیجئے لحکم حکم کے لیے ربک اپنے رب کے ولا اور نہ تکن آپ ہوں کصاحب الحوت مچھلی والے کی طرح اذ جب نادا اس نے پکارا وہ ہوا اس حال میں کہ وہ مقذوم غم سے بھرا ہوا تھا لولا اگر نہ ہوتی یہ بات ان کہ تدارکہ پا لیا اسے نعمتن ایک نعمت نے من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے لنبذ البتہ وہ پھینک دیا جاتا بالعراء چٹیل میدان میں وہ ہوا اور وہ مذموم مذمت زدہ ہوتا فاجتباہ تو چن لیا اسے ربہ اس کے رب نے فجعلہ تو اس نے بنا دیا اسے من الصالحین صالح لوگوں میں سے وَإِنْ اور بے شک یکاد قریب ہے کہ الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا لَيُزْلِقُونَكَ البتہ وہ پھسلا دیں آپ کو بِأَبْصَارِهِمْ اپنی نگاہوں سے لما جب سمعوا وہ سنتے ہیں الذکر ذکر کو وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں اِنَّهُ بے شک وہ لمجنون البتہ مجنون ہے وما اور نہیں ہے ہوا وہ الا مگر ذکر ایک نصیحت للعالمین تمام جہان والوں کے لیے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین كالمجرمین ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من
حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. ان للمتقین، بے شک متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، اطاعت کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، توحید پر قائم رہنے والوں کے لیے، عند ربهم، ان کے رب کے پاس، جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتیں ہیں. جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں ان کا انجام بہترین ہے. ان کے برعکس جو اللہ کی نافرمانی سے زندگی گزاریں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا پھر ہم کر دیں گے مسلمین کو، اطاعت کرنے والوں کو، فرما برداروں کو، کالمجرمین، مجرموں کی طرح، نافرمانی کرنے والوں کی طرح؟ یعنی کیا دونوں کا انجام ایک ہی ہوگا؟ یہاں پر جو ہے یہ حرف استفہام ہے، یعنی سوال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ استفہام انکاری ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں کا بدلہ برابر ہو. ایک وہ شخص جس نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری، پھونک پھونک کر قدم رکھا اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، اور دوسرا وہ شخص جس نے بغیر سوچے سمجھے زندگی بسر کی اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہ اسے حیا آئی نہ خوف آیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کا انجام ایک ہو جائے؟ جب دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں تو دونوں کا انجام ایک جیسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ ما لکم، کیا ہے تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے تم کرتے ہو؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دل چاہے تو اللہ کی اطاعت کر لیں، نہیں چاہتا تو نہ کریں، کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، دونوں کا انجام ایک ہی ہے، تو پھر ایسا شخص عقل سے کام نہیں لے رہا. کیونکہ شریعت تو جو کہتی ہے سو کہتی ہے، لیکن عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ ایک کام کرنے والے کو اور ایک بیکار شخص کو، دونوں کو ایک جیسا کر دیا جائے، دونوں کا انجام برابر کر دیا جائے. ام لکم کتاب، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، یعنی کوئی الہامی کتاب ہے، فیہ تدرسون، جس میں تم پڑھتے ہو، یعنی اس میں ایسا کچھ لکھا ہوا ہے. ان لکم فیہ، کہ بے شک تمہارے لیے اس میں، لما تخیرون، البتہ جو تم پسند کرو گے، یعنی تمہیں وہ مل جائے گا جو تم اختیار کرو گے. ام لکم ایمان، یا تمہارے لیے کچھ قسمیں ہیں، حلف نامے ہیں، علینا ہمارے ذمہ، بالغۃ الی یوم القیامت، جو قیامت تک جا پہنچے گی، یعنی وہ قسمیں قیامت تک باقی رہیں گی. ان لکم، کہ تمہارے لیے، لما تحکمون، وہی ہے جو تم فیصلہ کرو گے، یعنی فیصلہ آخرت میں تمہارے ہاتھ میں ہوگا.
یہاں پر آپ دیکھیے کہ مختلف سوالات کے ذریعے لوگوں کے شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے، ان کی عقل کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا اور برا برابر ہو، سفید اور سیاہ ایک نہیں ہوتے، وہ دونوں مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور ایمان جو ہے یہ یمین کی جمع ہے، ایمان یمین کی جمع ہے، اور یمین کہتے ہیں قسم کو۔ اور ایمان علینا بالغۃ کا مطلب کیا ہے کہ ایسی قسمیں جو اللہ کے نام کے ساتھ پختہ کی گئی ہوں، یعنی کیا ہم نے تمہیں پکی قسمیں دے رکھی ہیں، کیا تم سے پکا وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہارے ساتھ وہی انجام ہوگا جو تم چاہو گے؟ سلہم، ان سے پوچھئے، ایہم بذالک زعیم، کہ ان میں سے کون اس بات کا کفیل ہے، کون اس بات کا ضامن ہے۔ زعیم کا معنی ہے ضمانت دینے والا، زعیم کا ایک معنی رسول بھی ہے، اور نظام چلانے والا بھی اس کا معنی کیا گیا۔ یہاں جو ترجیحی معنی ہے وہ یہی ہے کہ کون اس بات کا ذمہ لیتا ہے، کون ہماری طرف سے اس بات کا کفیل ہے کہ ہاں واقعی وہی ہوگا جو تم چاہو گے۔ ام لہم شرکاء، یا ان کے کچھ شریک ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ انہوں نے کچھ اور مددگار بنا رکھے ہیں۔ فلیأتوا بشرکائہم، تو انہیں چاہیے کہ اپنے شرکاء یا اپنے شریک لے کر آئیں، یعنی اگر ان کے بس میں ہے تو ان مددگاروں کو بلا لیں۔ ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ کس بات میں سچے ہیں؟ کہ سب کا انجام ایک ہی ہونے والا ہے، اچھے اور برے میں کوئی فرق نہیں۔ اب دیکھیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا کرنے کا انجام اچھا ہے اور برا کرنے کا برا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں، اچھا کرنے کا اور برا کرنے کا دونوں کا انجام ایک ہی ہے، نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، سچ بولنے کا زمانہ نہیں، جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ تو اب کسی سے بھی فیصلہ کروائیے، کسی معمولی سے معمولی عقل رکھنے والے سے بھی، تو وہ کیا کہے گا کہ محنت کرنا اور نہ کرنا ایک جیسا نہیں، اچھا کرنا اور برا کرنا ایک جیسا نہیں۔ سبھی اس بات پر گواہی دیں گے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کا انجام بھی الگ ہی ہونا چاہیے۔ ایک طالب علم جس نے سارا سال محنت کی اور ایک جس نے پڑھا ہی نہیں، یہ سوچ کر کہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو کیا دونوں کا انجام ایک ہوگا؟ نہیں۔ تو اگر سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اچھا کرنے کا ہی انجام اچھا ہوتا ہے، تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم پھر اچھا کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیا چیز تمہیں اچھائی سے روکتی ہے؟ پھر تم اچھائی کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب تک انسان اس بات پر کنونس نہ ہو کہ اچھے انجام کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے اچھا ہی کرنا پڑے گا، اس وقت تک انسان اس کے لیے قربانی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اچھا کرنا ایک اصولی بات ہے کہ کوئی اچھا کرے یا نہ کرے، میں اچھا ہی کروں گا، میں عمل صالح ہی کروں گا۔ جیسے دیکھیں سورۃ الملک میں ہمیں کیا بتایا گیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں آزمایا جا رہا ہے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اب یہ ہم سب کا امتحان ہے، اور جب امتحان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت سمپل سا راستہ ہے کہ وہ اچھے اچھے کام رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں ایک بڑا مناسب ماحول مل گیا اور ہم اچھائیاں کرتے چلے جائیں۔ نہیں، اچھائیوں میں بھی بڑی رکاوٹیں ہیں، تو ان رکاوٹوں کو پار کر کے پھر وہ اچھے کام کون کرتا چلا جائے گا؟ صرف وہی کرے گا جس کا پکا یقین ہوگا کہ اچھا کرنے میں ہی فائدہ ہے، ورنہ تو چھوٹی چھوٹی بات پر وہ پھسل جائے گا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی ساری حجتیں ختم کر رہا ہے کہ نہ تو عقل اس بات کو مانتی ہے، نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، نہ تم نے ہمیں کوئی قسم دے رکھی ہے، نہ تمہارے پاس کوئی ذمہ دار ہے اس بات کا، نہ تمہارے پاس کچھ مددگار ہیں، تو پھر تم سمجھتے کیوں نہیں؟ پھر اچھائی کے لیے تم محنت کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے ہٹا دیا جائے گا، یعنی پنڈلی ایکسپوز کر دی جائے گی۔ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں گے، سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، دبی ہوئی ہوں گی۔ ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون،
اس سے پہلے وہ سجدہ کرنے کے لیے بلائے جاتے تھے اور وہ صحیح سلامت تھے. دن میں 5 دفعہ مؤذن ان کو آذان کے ساتھ ہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی دعوت دیتا تھا. یدعون الی السجود وہم سالمون، اور وہ بالکل صحت مند، تندرست، سلامت تھے اور وہ سجدے کی طرف نہیں آتے تھے، یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے. اب یہاں یوم کی بات ہوئی کہ اس دن، کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. یکشف عن ساق، پنڈلی کھول دی جائے گی. اس کے 2 معنی کیے گئے. ایک معنی تو یہ کہ حقیقت حال منکشف ہو جائے گی. یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جس دن حقیقت سامنے آ جائے گی. آج چھپی ہوئی ہے نا قیامت ہم سے، اور قیامت کی شدت اور ہول سامنے آ جائے گا. اور دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ یہاں پنڈلی سے مراد اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دیں گے. اور اس بارے میں حدیث بھی ہے صحیح الترغیب والترہیب میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت باقی رہ جائے گی تو رب تبارک و تعالی اپنی صورت میں ان کے پاس تشریف لائے گا اور فرمائے گا، تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں جا رہے؟ جیسا کہ اور لوگ اپنے معبودوں کی طرف جا رہے ہیں تو تم بھی جاؤ. تو وہ کہیں گے، ہمارا جو معبود ہے ہم اسے نہیں دیکھ رہے. پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا جب تم اسے دیکھ لو گے تو اس کو پہچان لو گے؟ وہ کہیں گے، بے شک ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت اور نشانی ہے، جب ہم اسے دیکھ لیں گے تو ہم اسے پہچان لیں گے. پس وہ فرمائے گا، وہ علامت کیا تھی؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ اپنی پنڈلی کھولے گا. پس اس وقت وہ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر شخص اس حال میں گر جائے گا کہ زمین سے لگ جائے گا، اور وہ قوم باقی رہ جائے گی جس کی پشتیں گائے کے سینگوں کی طرح سخت ہو جائیں گی. سینگ دیکھیں کبھی گائے کے ہارنز جو ہوتے ہیں وہ ہڈیوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کریں گے مگر کر نہیں سکیں گے. جبکہ ان کو سجدے کی طرف صحیح سلامت حالت میں بلایا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. تو آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، یا پھر پڑھتے ہیں تو دکھاوے کی پڑھتے ہیں. بخاری کی روایت میں آتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر پڑیں گے. صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کو دکھلاوے یا سنانے کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے، یعنی دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے. یہ کون پڑھتا ہے؟ منافقین. تو ایسے لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پشت اکڑ کر تختے کی طرح ہو جائے گی. ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر منافق باقی رہ جائے گا پس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے گا، یعنی منافق سجدہ نہ کر سکے گا اور ریاکار بھی سجدہ نہ کر سکے گا. تو یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. تو یہاں سے پھر کیا ہوگا؟ مومن اور منافق الگ الگ ہو جائیں گے. دنیا میں کیا چیز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے؟ نماز. تو قیامت کے دن بھی یہ نماز ہی یا یہ سجدہ ہی مومن اور منافق کے درمیان فرق کرے گا. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا امتحان آخرت کے دن بھی ہو جائے گا. حالانکہ وہاں مکلف نہیں ہوں گے نماز پڑھنے کے، لیکن وہاں ان کا امتحان ہوگا. اور یہاں دنیا میں بھی نماز ایک امتحان ہے، اور احسن عمل میں سے توحید کے بعد سب سے اہم ترین عمل ہے. پھر دیکھیے، خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. خشوع کا پتہ نگاہوں سے چلتا ہے. یہ جو نماز میں بھی خشوع ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی ایک کرائیٹیریا ہے کہ آپ کے اندر خشوع ہے یا نہیں. آپ کی نگاہیں کدھر ہیں؟ ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، بھٹک رہی ہیں، یا پھر ایک جگہ پر فوکسڈ ہیں اور وہ جھکی ہوئی ہیں رب العالمین کے سامنے. جس طرح آپ کا دل جھکا ہوا ہے، جس طرح آپ سجدے میں جھک جاتے ہیں، اسی طرح نگاہیں بھی جھکتی ہیں. تو دنیا میں نماز میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیے کہ نگاہیں ادھر ادھر نہ جائیں. مختلف چیزیں دیکھ کے، جائے نماز کے پیٹرن دیکھ کے انہی پر غور و فکر نہ کرنے لگیں. وہاں خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. کتنی امبیرسمنٹ ہوگی
کہ سارے سجدہ کر رہے ہیں اور وہ سجدہ نہیں کر پا رہے. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جس مجلس میں سارے لوگ نماز پڑھے نا، تو جو ایک آدھ نہ پڑھنے والا ہو تو اس کو بھی شرم آ جاتی، تو وہ کیا کرتے ہیں، وضو ہو یا نہ ہو، لوگوں کی شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ بھی ساتھ ایکشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں تو وہ چھٹ کر الگ ہو جائیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور وہاں وہ جھک ہی نہیں سکیں گے. تو یاد رکھیے جیسا ہم دنیا میں کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ آخرت میں ہوگا. آخرت ہمارے ہی اعمال کی جزا ہے، ہمارے ہی اعمال کا عکس ہے. وہاں وہی پائیں گے جو دنیا میں کریں گے. اب پیچھے جو سارے سوالات کیے گئے اس میں جو بات سمجھائی گئی وہ کیا ہے کہ دیکھو اچھائی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اچھائی کرو گے تو اچھائی پاؤ گے، اور اس کی عملی مثال کیا ہوگی کہ جب تمہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو پھر جھک نہ سکو گے. اگر یہاں سجدے نہیں کیے تو وہاں نہیں کر سکو گے. اچھا سورت الملک کے ساتھ اس سورت کی مماثلت اس اعتبار سے بھی دیکھیے کہ سورت الملک میں بھی بہت سے سوال کیے گئے ہیں. اَأَمِنْتُمْ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي، اسی طرح یہاں بھی بہت سے سوال کیے گئے پچھلی آیات میں. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، تو چھوڑ دو مجھے اور جو اس بات کو جھٹلاتا ہے. اس بات سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اور اس بات سے مراد قیامت کا دن بھی لیا گیا ہے. یعنی قیامت کے بارے میں یہ جو بات اوپر کی گئی ہے کہ اس دن ایسا ہوگا. کون سی حدیث، کون سی بات؟ یہ جو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو سجدہ نہ کر سکیں گے. جو اس کو جھٹلا دیتا ہے تو ان کے ساتھ ہم معاملہ کیا کریں گے؟ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ بتدریج ان کو اس طرف لے جائیں گے جس کو وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے. استدراج، استدراج کا معنی ہوتا ہے بے خبری میں پکڑنا. ہم ان کو بے خبری میں ہی پکڑ لیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے. ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ ہم انعام دینے کے بعد ان سے انتقام لیں گے اور ان کو توبہ کرنا فراموش کروا دیں گے. یعنی خوب نعمتیں دیں گے ان کو، پھر اچانک پکڑ لیں گے. ایک اور معنی یہ کیا گیا وہ جہاں بھی خفیہ طریقے سے داخل ہوں گے اور جہاں بھی وہ چلیں گے ہم ان کو وہاں سے پکڑ لیں گے. یعنی یہ چھپ نہ سکیں گے، بچ نہ سکیں گے. دنیا میں تو انسان نیکی سے بچنے کے لیے نیکی کے کاموں سے بھاگ جاتا ہے اور ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے وہ نہیں بھاگ سکتا. بعض لوگ قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ انہیں عمل کرنا پڑے گا. آپ قرآن سے بھاگ سکتے ہیں، قرآن کلاس سے بھاگ سکتے ہیں، قرآن والوں سے بھاگ سکتے ہیں، لیکن حقیقت سے کیسے بھاگیں گے؟ وہ تو اپنی جگہ اٹل ہے. چوتھا معنی یہ کیا گیا کہ آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے اور ان پر عذاب وہاں سے آئے گا جس کو وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر کر دیا جائے تو پھر وہ نافرمانیوں کا ارتکاب ہی نہیں کریں گے اور ان کو اپنے انجام کا یقین ہوگا. اور پانچواں معنی یہ کیا ہے، حسن بصری نے کہا ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن پر احسان کرتے ہوئے انہیں ڈھیل دی جاتی ہے، پھر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. کتنے ہی لوگ تعریف کے ذریعے خسارے میں ڈالے جاتے ہیں اور کتنوں پر پردہ پوشی کر کے ان کو دھوکے میں مبتلا کیا جاتا ہے. تو یہ جو استدراج ہے اس سے ڈرنا چاہیے کہ انسان چھوٹا سا کوئی کام کر لے اور خوب اس کا دکھاوا کرے، خوب اس کی شہرت کرے اور لوگ اس پہ واہ واہ کر رہے ہوں اور وہ سمجھے کہ میں تو بڑا ہی نیک ہوں. یعنی کسی کا یہ سوچنا کہ میں تو بڑا نیک ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھے تو اپنی آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص دھوکے میں ہے. بعض لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس پہ بھی ان کو شے دے رہے ہوتے ہیں، اس پر بھی شاباش دے رہے ہوتے ہیں اور وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. بعض لوگ حرام کام کرتے چلے جاتے ہیں، غلط کام چھپ چھپ کے کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب اچھا ہی کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے جب گناہ کر کے جلد پکڑ نہ آئے، جب غلطی کر کے جلدی اس کا نتیجہ سامنے نہ آئے تو بھول نہ جائیں کہ یہ استدراج بھی ہو سکتا ہے. استدراج پر ابن القیم نے بہت کچھ لکھا ہے. اور جو سچا مومن اور متقی ہوتا ہے
وہ اس استدراج سے بہت ڈرتا ہے. اسے ذرا سی نعمت زیادہ مل جاتی تو فکر میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں، کہ دنیا میں ہی اللہ ساری نعمتیں دے دینا چاہتا ہے، کہ یہاں انسان نعمتوں میں پڑھ کے یہ سوچے کہ میں تو بہت نیک ہوں. کیونکہ آپ دیکھیے عموماً لوگوں کو جب دنیا مل جاتی ہے اور دنیا کی نعمتیں گناہوں کے باوجود ملتی چلی جاتی ہیں تو وہ اپنے بارے میں کس زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کس خیال میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، اسی لیے تو یہ نعمت ملی. اور یہ خیال کب آتا ہے کہ پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہوئی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالی مومن کو دنیا میں ہی جلد ہی فوراً ہی اس کے کیے پر اس کو متنبہ کر دیتا ہے، اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر اس کو سمجھا بھی دیتا ہے کہ یہ آزمائش آئی کیوں، یہ تکلیف آئی کیوں. یعنی بعض اوقات کوئی شخص آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ اس کا منہ کیسے کھل گیا. پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے بھی کسی سے کی تھی جہاں نہیں کرنی چاہیے تھی. کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی تکلیف کی شکل میں انسان کے سامنے جب آتے ہیں تو انسان کو ہوش آ جاتی ہے، اپنی خامیاں اپنی برائیاں کھل کے سامنے نظر آنے لگتی کہ میں تو کسی اور کو بلیم کر رہی تھی، یہ تو میری اپنی ہی غلطی تھی. اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی غلطی دکھا دے. اسی لیے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہ دکھا دے، ان پر ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے. یعنی گناہ کر کے ہم کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہوں. اب دیکھیے بنے گا کیا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سب اچھا ہی ہے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ خوفناک قسم کے موت کے فرشتے دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا رہا زندگی میں کہ قبر میرے لیے تو اچھی ہی ہوگی کیونکہ میں تو ایک نیک انسان ہوں، اور وہ وہاں جا کر جو منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا تو وہ اس دھوکے سے باہر آ جاتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی دھمکی دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو حق بات جھٹلاتے ہیں، جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، جو اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں، جو اس قرآن پر عمل نہیں کرتے، کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یعنی ایسی شامت لائیں گے کہ ان کو ہوش آ جائے گی. سورۃ المومنون میں آتا ہے ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو سمجھ ہی نہیں کہ ہم نے ان کی دنیا ان پہ کیوں فراخ کر دی. لیکن مومن ضرور سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت کیوں عطا کی اور مجھے اب اسے پا کے کرنا کیا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں. ان کیدی متین، میری چال بڑی مضبوط ہے. یعنی یہ مت سمجھیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، خوش ہو گیا ہوں ان کے گناہوں کے باوجود، بلکہ یہ تو میری ایک چال ہے، میری ایک تدبیر ہے، پکڑنے کا ایک طریقہ ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اسی طرح ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ کہ وہ دنیا میں ڈھیل دیتا ہے اور پھر وہ اچانک ان کو پکڑتا ہے. اذا اخذ القرى وهي ظالمہ، گناہ کی حالت میں جب کسی کی پکڑ ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، ان اخذہ علیم شدید، تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر جب وہ بھول گئے جو انہیں یاد کرایا گیا تھا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، یعنی دنیا کی خوشحالی اور نعمتوں میں ہم نے انہیں اچانک پکڑا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو وہ مایوس ہو کر رہ گئے. یہ پکڑ دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، جیسے بہت سی قوموں پر آیا، جیسے قوم فرعون، ان کی نافرمانیوں پر اللہ نے انہیں مشکلات میں بھی ڈالا لیکن انہوں نے سبق نہیں سیکھا. پھر ان پر ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے کھل گئے تو وہ اور بھول گئے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے تھے. پھر اچانک جب انہیں پکڑا گیا تو پھر وہ چھوڑے نہیں گئے. تو اس لیے اس استدراج سے، اللہ کی اس تدبیر سے انسان کو کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ گناہوں، نافرمانیوں،
سستی اور اللہ سے غفلت اور اس سے دوری کے باوجود اگر دنیا مل رہی ہے تو یہ بہت بڑا امتحان ہے، اس سے بھی بڑا امتحان ہے جو مصیبت کے ذریعے انسان پر آتا ہے۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ جی کچھ کہیں گے آپ، کیا سمجھ میں آئی بات؟ استاذہ یہ جو استفہام انکاری کا انداز ہے نا قرآن مجید کا، یہ بہت سوچ پر ابھارنے والا انداز ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اسی طرح علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا۔ اور یہ بہت جگہوں پہ آتا ہے کہ دونوں طرف سے انسان دیکھ لے، کمپیریزن کر لے، یعنی تم خود سوچو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن تم اپنی عقل سے بھی سوچو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی انسان اپنے آپ کو کتنا دھوکہ دیتا ہے، اور عقل کی بھی کتنی چالیں ہوتی ہیں نا، یعنی کتنی تعویلیں کر لیتا ہے، بات سمجھ میں آ بھی رہی ہوتی ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی پردہ ڈال دیتا ہے اس پر، عذر پیش کرتا ہے۔ جسے یونیورسل ٹروتھ کے طور پر کچھ کوٹس لی جاتی ہے نا کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، تو آنیسٹی از ناٹ دا بیسٹ پالیسی، اٹ از دی اونلی پالیسی۔ اس کے بغیر چارہ نہیں، بلکہ صرف اچھائی ہی نہیں مطلوب، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کے جواب میں بھی اچھائی مطلوب ہے۔ بالکل۔ استاذہ میں یہ سوچی تھی، یہ جو استدراج کی بات ہوئی ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من حیث لا یعلمون، کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہاں سے یہ ڈھیل جو تمہیں ملی ہوئی ہے اور تم کرتے جا رہے ہو تو پکڑ کہاں سے آئے گی۔ اور واقعی بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ جو مجھے اس وقت سزا مل رہی ہے یا مجھے پنش کیا گیا یہ میرے فلاں عمل کا تھا اور کہاں سے جا کر پکڑ ہو گئی ہے۔ بالکل۔ اب جیسے فرعون ہے، اس نے کیا کہا تھا کہ کیا یہ نہر میری نہیں، یہ دریا میرے نہیں؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کہاں سے برآمد ہوئے تھے؟ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی نا، کہ جن نہروں اور جن پانیوں کو وہ اپنے کنٹرول میں سمجھتا تھا، جن کا وہ مالک بنتا تھا، اسی پانی میں اس کو ڈبو دیا گیا۔ من حیث لا یعلمون، اسے یہ نہیں پتا تھا اور وہ یہ سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ پانی میرے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا جس پر مجھے اتنا مان ہے، کیونکہ مصر کی جو خوشحالی اور شادابی تھی وہ پانی کی وجہ سے تھی، اور دریا نیل کی تو آپ جانتے ہی ہیں جو ویلیو ہے۔ تو جس چیز پر انسان کو تکبر ہوتا ہے نا، اسی سے پکڑ آتی ہے۔ ابلیس کو کس چیز پہ تکبر تھا؟ اپنے عبادت پر۔ وہ عبادت کر کر کے فرشتوں کی مجلس میں پہنچ گیا تھا۔ تو کوئی چیز تکبر کے لائق نہیں۔ بعض اوقات انسان کو اپنی عقل پہ بڑا مان ہوتا ہے، اور عین وقت پر عقل ہی کی غلطی سے انسان بڑے بڑے نقصان اٹھا لیتا ہے۔ کسی کو مال پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے، یہ باغ والوں کو کس پہ بھروسہ تھا؟ مال پر۔ سورۃ کہف میں خاص طور پر
جو باغ والے کا قصہ آتا ہے، تو وہی چیز اس کی آزمائش بن گئی. کچھ لوگوں کو اپنی اولاد پر بڑا مان ہوتا ہے کہ ہماری اولاد بہت اچھی، بڑی قابل ہے، ادھر سے ہی آزمائش ہو جاتی ہے. یہ جی جو استدراج کی بات ہے بڑی اہم بھی ہے اور بہت ڈرنے والی بھی ہے، کیونکہ اکثر جب نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو ہم لوگ تو بہت خوش ہوتے ہیں، بھول جاتا ہے انسان جی، اور سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کا کرم ہے، شکر ہے. لیکن مجھے اس سے یہ خیال آیا کہ مومن ایک اور اینگل سے دیکھتا ہے نعمتوں کو. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مدائن کی فتح ہوئی تھی اور کسریٰ کے بے شمار خزانے مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں ڈھیر کر دیے گئے تھے، اور اتنا سونا اور اتنی چاندی تھی کہ آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں جب سورج کی شعائیں صبح پڑیں، تو لوگ تو تعجب میں اور حیران اور خوش کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دے دیں. تو جب خلیفہ کو بلایا گیا اور وہ آئے اور انہوں نے اتنا کچھ دیکھا تو وہ رونے لگے، اور وہ کہتے کہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ انہوں نے آخر منہ پہ رومال ڈال دیا. جب بہت روئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خلیفہ یہ رونے کا کیا مقام ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بھیجنی. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے جو پہلے 2 ساتھی تھے میرے اور مجھ سے بہت بہتر تھے، جب اللہ نے ان کو یہ سب اتنا نہیں دیا تو یقیناً اس کے ذریعے میری اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہے ہیں. تو اتنا زیادہ جو مال آیا ہے یہ میری آزمائش. اور وہ بہت ڈرے تھے، اور اس لیے وہ پھر نکلتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ شام سے پہلے ہر چیز تقسیم کر دینا لوگوں، اور خود وہاں سے نکل گئے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمارا حال بالکل ڈفرینٹ. ہم دنیا کی رونقوں اور دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ شاید یہی ہماری کامیابی کی علامت ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب جناب آپ کا ڈسکشن ٹائم ہے، اور اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو جو ہے آج کے سبق سے کتنی بات جو ہے وہ سمجھ میں آئی. جی تو مائکس جو ہیں وہ آپ کے کھول دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہینڈز جو ہیں وہ کھڑے ہیں. سب سے پہلے جو ہاتھ کھڑا ہے وہ شاہین اختر کا ہے. کیا کہیں گے آپ، کیا سمجھ میں آیا آج کے سبق سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ جو اس میں آیت آئی ہے فَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، بہت ہلا دینے والی آیت بھی ہے کہ نا انسان نے کیسے اپنے آپ کو بالکل تیار رکھنا چاہیے. ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہر چیز پر ہمیں اپنا تزکیہ ڈیلی بیسس پر ہم نے اپنا انالیسس کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری کون سی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناگوار گزرے اور کہاں کس طرح سے ہمیں پکڑ آ جائے. ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ٹیکن فور گرانٹیڈ ایوریتھنگ، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو تب ہم غور و فکر کرنے لگتے ہیں کہ یہ کہاں سے اور کیوں کر، لیکن یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ ایوری ڈے ایوری ٹائم. ہم نے اپنا خود کو تزکیہ کر کے اپنے اعمالوں پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. بالکل، بہت ہی اہم بات ہے. اسی لیے جو ہے نا خود کو ان محفلوں سے جوڑنا اور ان ڈیلی ریمائنڈر سے گزرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا یہ ریمائنڈرز ملتے جائیں، اور یہ کہ ہم اپنی جو اصلاح ہے نا وہ کرتے جائیں. فرحانہ شکیل آپ کیا کہیں گی؟ بات بڑی اچھی لگی کہ ہمیں اپنی جب نعمتیں ملتی ہیں ہمیں ان پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ڈرنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے باعث آزمائش ہے. جیسے ہمیں اولاد ہمارے لیے باعث آزمائش ہے، علم، زیادہ علم ہمارے پاس، ہم اس پر فخر نہ کریں، عقل پر تکبر نہ کریں. اس چیز سے بڑا مجھے آج محسوس ہوا کہ ہمیں اپنی نعمتوں کے دیکھ کر ہم واقعی بہت زیادہ نہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت دے رکھا ہے، پتہ نہیں ہم کتنے نیک ہے، ہمارے اندر کیا خوبی ہے جو اللہ کو پسند ہے. لیکن آج اس چیز کا کھل کے سمجھ آئی کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اور اللہ ہم اس آزمائش سے محفوظ رکھے. اور اگر اللہ ہمیں دے تو ایسا ہو کہ ہم دینے والے ہوں، جیسے ہمارے انبیاء صحابہ نے کیا کہ جو بھی مال تھا اللہ کی راہ میں دے کر اپنے گھر جاتے تھے، ایسے ہی ہم بھی ایسے ہی بن جائیں کہ ہم اللہ کی راہ میں دیں سب کو. آمین. انسان اصل میں بہت شارٹ سائٹڈ ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی اس کو نعمت ملی ہے یا کوئی نام ملا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اسی کا کمال ہوگا
کہ یہ میری اپنی محنت ہے، یہ میرے اپنے اسکل سے میری اپنی کوشش تھی. تو یہ ہے کہ اس سے بچنا اور اس سے بھی ڈرنا چاہیے. کیا کہیں گی آپ سعدیہ خالد؟ بھی بہن کی بات دہرانے لگی تھی کہ مطلب ایک میں نے جو ایک واضح طور پہ مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ قرآن میں انسان کو ایک ایسا سیدھا اور صاف لاہ عمل بتایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے. اگر آپ صحیح طور پہ اس پہ عمل کریں تو آپ بالکل بھی سلپ نہیں ہو سکتے اگر آپ صحیح معنوں میں اس پہ عمل کریں اور کوشش کریں اس کو اپنانے کی. دوسرا یہ ہے کہ یہ سوال واقعی ذہن میں بہت آ رہا تھا کہ نعمتیں ملتی ہیں، ہم فطری طور پہ یا شاید انسان کی عادت ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ شاید میں نے دعائیں کی ہیں یا میں نے کوئی اچھا عمل کر لیا تو اسے یہ مل رہی ہیں. اور وہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھول ہی جاتا ہے کہ نہیں یہ نعمت آئی ہے تو اصل میں یہ ایک امتحان بھی ہے ساتھ. تو میں یہ ذہن میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب پھر کیا انسان کو اپنی خوش ہونا چاہیے لیکن پھر ساتھ میں کیا اس تشویش کو لے کے چلنا چاہیے، مطلب کہ پھر کس طرح اب دیکھیں اپنے ذہن کو ریلیکس کیا جائے؟ مومن کا اینگل ہم دیکھ رہے تھے نا کہ مطلب ہر معاملے میں جو ہے نا وہ معتدل رہتا ہے، کوشیس جی رہتا ہے. اس کا معاملہ جو ہے وہ احتیاط کا رہتا ہے. کہیں اس کو لگی کہ کہیں میں پھسلنے لگا ہوں تو آپ دیکھیں ساسا نے کہا فوراً کہیں یا کا نام تو یا کا نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یعنی کہ اس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ ہر لمحہ جو ہے ہر بات پہ پلٹ پلٹ کر آپ دیکھیں ہم کسی بارے میں اگر کانفیڈنٹ نہیں ہوتے یا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں اچھے سے گائیڈ کر دے، ہماری رہنمائی کر دے، تو ہم اس کی طرف پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا معاملہ جو ہے نا جی ہر وقت اللہ کی طرف پلٹ پلٹ کے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بتائے میں ٹھیک کر رہی ہوں، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، آپ کی رحمتوں کی ضرورت ہے. یعنی کہ ہر وقت جو وہ کنیکشن ہے نا دیٹ نیڈس ٹو بی دیئر جی اسٹرانگ. کچھ مل گیا تو اس پہ الحمدللہ. آپ دیکھیں آپ کی چیزیں اگینسٹ کب جاتی ہیں جب آپ اس پہ شکر کرنا بھول جاتے ہیں. اگر آپ کا معاملہ شکر کا ہو ہر نعمت پر، ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی مشکل آئی تو الحمدللہ علی کل حال، ٹھیک ہے، صبر سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے، نماز کا آج بہت جی زیادہ ذکر تھا. اس سے پہلے میں بھول جاؤں، مجھے ابھی کنیکشن میں بات یاد آ گئی کہ اب ہم انشاءاللہ 22 جولائی کو نا یعنی کہ نیکسٹ منتھ انشاءاللہ بخاری میں جو ہے جی وہ کتاب الصلاح جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کی نماز صحیح ہو جائے نا آپ کی زندگی کے بہت سے معاملات جو ہے نا وہ درست ہو جاتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ نماز جو ہے وہ آپ کی ٹھیک ہو. تو یہ ہے کہ کچھ ٹائم نکالیں اور ایز اے آپ میک شور کریں. یہ ایز اے کورس ہوگا، ایز اے جی کورس جی، ہم ہوگا میم؟ بخاری میں ہم انشاءاللہ کتاب الصلاح جو ہے وہ پڑھیں گے. اور ہفتے میں صرف ایک ہی دن اچھا کلاس ہوگی، منڈے والے دن. ٹائمنگز جو ہیں وہ جی 3:30 to 5:15 ہوں گے. اور آپ ابھی سے ایک تو سب کو بتانا بھی شروع کریں اور کچھ یہ کہ اپنے اسکیڈول میں اپنے ٹائم ٹیبل میں ڈالیں کہ آپ ضرور یہ جو پارٹ 3 ہے اس کو اٹینڈ کریں انشاءاللہ. تو بس یہ ہے کہ آئی تھنک میجرلی تو یہی ہے. جی امبر آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ اس کا ٹاپک کیا ہوگا؟ یہ صحیح جو بخاری بخاری کورس ہے. جی جی، اس میں ہم انشاءاللہ کتاب الصلاح اور سے لے کر کتاب الجنائز تک کریں گے. لیکن میں آپ کو اس سے یہ کہنا چاہتی کہ مس نہ کریں اس کو، کیونکہ کتاب الصلاح جو ہے اس میں ہم نماز کو دیکھیں گے. اور نماز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک مین ہماری عبادت ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صحیح ہو. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو میجورٹی جو ہماری چیزیں وہ خود ہی الحمدللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے. اور کوئی کچھ آج اپنی ریفلیکشن شیئر کرنا چاہے، اس کو کیا سمجھ میں آئی بات؟ ملائکہ توقیر آپ کچھ کچھ بولے؟ کہیں گی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. جی توقیر. ایک سسٹر نے ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات شیئر کی کہ جب جی انہوں نے اتنا یاسمین سارا خاکوانی. جی انہوں نے اتنا سارا مال و متاع دیکھا تو رونے لگے. اس سے مجھے اپنی حال کی زندگانی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب 1000 روپے ہوتے ہیں تو 2.5% زکوٰۃ دینے میں مشکل نہیں لگتا، لیکن اگر یہی بلین اور ٹریلین ہو جاتے ہیں تو پھر یہ زکوٰۃ دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تقلید گرچہ بہت مشکل ہے لیکن کرنی چاہیے، شروع سے کر لینی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ اتنا دینے پہ قادر ہے تو پھر یہ کہ مال ختم کیسے ہوگا؟ انسان کو یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے نا
کہ ایک دفعہ آ سکتا ہے، جس نے دیا ہے وہ ایک دفعہ دے سکتا ہے، بار بار دے سکتا ہے، تو انسان ذرا اس سوچ کو لے کے چلے نا تو پھر چیزیں ذرا ٹھیک رہیں۔ ملائکہ آپ کا مائک کھلا ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم۔ میں نے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ کمپلیٹ قرآن پاک کا جو ہوتا ہے کورس وہ کب سٹارٹ ہوگا، ڈیلی کی جو کلاسز ہوتی ہیں؟ کیا آپ بیسک کورس کے حوالے سے جاننا چاہ رہی ہیں؟ جی جی اچھا دیکھیں، بہت سارے کورسز ایسے ہیں جو کہ ابھی ریسنٹلی سٹارٹ بھی ہوئے، جیسے فہم القرآن سٹارٹ ہوا ہے، اب اسی طرح انشاءاللہ تعلیم القرآن اردو بھی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ جو ہیں وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ www.e-alhuda.com جو ہے نا اس کو وزٹ کرتی رہیں، اور اس میں یہ ہے کہ نیو کورسز جو ہوتے ہیں نا وہ اوپر ایک تو کیٹیگری بھی ہے، آپ فلٹر بھی لگا سکتے ہیں نیو، اینڈ سیکنڈ یہ ہے کہ نیو کورسز جو ہیں سب سے اوپر ہی فرنٹ پر ہی فلیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ گروپس میں شیئر کرتے ہیں، تو بس یہ ہے کہ پھر آپ گروپس دیکھتے رہیں اور جوائن کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ اب تھوڑا سا کوئکلی میں آپ کو ہوم ورک سکھا دوں اور پھر ہم اپنا ٹرانسلیشن ٹائم کی طرف بڑھیں گے۔ یہ آپ کا نیکسٹ ویک کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہوم ورک ہے، آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ان سلائڈس کا جو ہے وہ ترجمہ یاد کرنا ہے انشاءاللہ، اور یہ جو ہوم ورکس ہیں ان کو دوبارہ پڑھیے گا، آگے شیئر کیجیے گا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا اس ہفتے۔ اب ہمارا ٹرانسلیشن ٹائم ہے، آج جو ہے ہم آپ کو گروپ سے موو نہیں کریں گے، ہم جو آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہے وہ یہی مین روم میں ہی کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو جو ہے وہ سمرا باجی کنڈکٹ کرائیں گی۔ سمرا باجی، مائک از اوور ٹو یو ناؤ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آپ نے اپنا ترجمہ بھی بہت اچھی طرح سے ریوائز کیا ہوگا۔ ابھی سے مجھے بہت سارے ہینڈز ریز نظر آنا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ جی تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تسنیم کا ہاتھ سب سے پہلے مجھے نظر آ رہا ہے، نام سب سے اوپر۔ جی تسنیم، آپ انمیوٹ کیجئے اور ترجمہ سنانا شروع کیجئے۔ جی ہمارا ہے آج کا آیت 17 سے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ۔ جی تسنیم، 2 آیات کا ترجمہ آئی تھنک آج سب نے سنانا ہے تو پھر ایک ایک آیت کا ترجمہ ہی سن سکوں گی میں۔ جی تسنیم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم میم، میں سناؤں روبینہ؟ جی وعلیکم السلام۔ ہاں مجھے لگتا ہے ان کے شاید نیٹ میں کوئی مسئلہ ہے تسنیم کے۔ تسنیم پھر آپ ویٹ کیجئے گا۔ جی روبینہ آپ سٹارٹ کیجئے۔ اعوذ باللہ جی من میرا وہ الشیطان۔ بریک آؤٹ روم کا آپشن سامنے نہیں آ رہا ہوگا، مجھے روم نمبر 3 میں جانا تھا۔ انا بے شک ہم بلونا ہم آزمایا ہم نے انہیں کما جیسا کہ بلونا آزمایا ہم نے اصحاب الجنہ باغ والوں کو، اس جب اقسموا انہوں نے قسم اٹھائی لیسرمنہا کہ بے شک وہ کاٹ لیں گے اسے مصبحین صبح سویرے ہی، ولا اور جی بس نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر روبینہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ جی سحریش انصاری۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن وعلیکم الرحیم۔ السلام۔ ولا اور نہیں، یستثنون وہ استثناء کر رہے ہیں، فطافا تو پھر گیا، علیہا اس پر، طائف ایک پھرنے والا، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وہم اور وہ نائمون سو رہے تھے۔ جزاک اللہ خیر سحریش، آسنتی۔ جی السلام علیکم شبانہ۔ جی، بریک آؤٹ نہیں آ رہا، میں اپنے سائنا گروپ میں جانا چاہ رہی ہوں تو ہو نہیں رہا۔ جی جو بھی سسٹر بات کر رہی ہیں، ابھی شفق نے ایکسپلین کیا نا کہ آج مین سیشن میں ہی ترجمہ سنا جائے گا، تو آپ کائنڈلی اپنی باری کا ویٹ کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی شبانہ۔ فَأَصْبَحَتْ تو وہ باغ ہو گیا کالصارمین مانند کٹی ہوئی کھیتی کے، فتنادوا پھر آپس میں پکارنے لگے، پھر ایک دوسرے کو پکارنے لگے، مصبحین صبح سویرے ہی۔ اچھا، مصبحین سے پہلے جو عربی کا لفظ ہے اس کو دوبارہ پڑھیں۔ فتنادوا، اب صحیح پڑھا آپ نے، بارک اللہ فیکم، پہلے اپنے دال کے اوپر پیش سے پڑھ لیا تھا اس کو، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر شبانہ۔ جی فاطمہ سفیان۔ ان کے اغدو صبح سویرے چلو، علی حرثکم اپنی کھیتی پہ، ان اگر کنتم ہو تم صارمین پھل کاٹنے والے،
اچھا فاطمہ ایک منٹ رکے. جو پہلا لفظ ہے نا اس کو ان نہیں پڑھیں گے کیونکہ الف کے اوپر تو یہ حمزہ کے اوپر تو زبر ہے نا. ان پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہم جی. فانطلقوا تو وہ چل دیے، وہم اور وہ یتخافتون وہ چپکے باتیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے فاطمہ احسنتی. جی اسما شبیر. جی ان کے لا یدخلنہا نہ ہرگز وہ اس داخل ہوں گے اس میں الیوم آج علیکم تم پر مسکین کوئی مسکین وغدوا اور وہ صبح سویرے نکلے علی ہر دن روکنے پر قادرین قادر بنتے ہوئے. جزاک اللہ خیر اسما. فرت مسعود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما تو جب رأوها انہوں نے دیکھا اسے، قالوا وہ کہنے لگے، انا بے شک ہم لضالون البتہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، بلکہ نحن اب ہم محروم کر دیے گئے ہیں. جزاک اللہ خیر فرت، بہت اچھا سنایا. جی سائمہ عطرت. قالا کہا، اوسطہم ان میں سے بہتر نے، علم کیا نہیں، اقول میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، لولا کیوں نہیں، تسبحون تم تسبیح کرتے. جزاک اللہ خیر سائمہ. جی سبیحہ عامر. قالوا انہوں نے کہا، سبحان پاک ہے، ربنا رب ہمارا، انا بے شک ہم کننا تھے ہم ہی ظالمین ظالم. فاقبلا تو متوجہ ہوا. اچھا پڑھ لیں. جی جی. بعضهم بعض ان کا علی بعض بعض پر یتلاومون آپس میں ملامت کرتے ہوئے. جزاک اللہ خیر احسنتی. اچھا سنایا. طاہرہ. قالوا انہوں نے کہا، یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، انا بے شک ہم کننا تھے ہم طاغین سرکش. ایسا امید ہے ربنا رب ہمارا ان کے یبدلنا بدل کر دے گا ہم کو خیرن بہتر منہا اس سے، انا بے شک الی ربنا اپنے رب کی طرف راغبون رغبت کرنے والے ہیں. مجھے ٹھیک ہے. ایک وہ جو جی 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 میں وہی بتا. استثناء کا مطلب پوچھنا ہے. وہ استثناء کر رہے تھے آیت نمبر 18 میں. یہ استثناء کا کیا مطلب ہے؟ کون سی آیت پہ؟ آیت نمبر 18. اچھا اور نہیں وہ استثناء کر رہے تھے ہاں یعنی جی وہ نہیں ہاں مطلب یہ اس چیز کا امکان ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے ہم جس کام کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ ہم نہ کر سکیں. وہ تو ایسے ڈٹے ہوئے تھے اور اتنے یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ بس جو ہم نے سوچ لیا نا وہ ہم کرنے میں پوری قدرت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ نہیں استثناء کر رہے تھے یعنی وہ اس چیز کا مارجن ہی نہیں رکھ رہے تھے کہ وہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے یہ کہتے کہ اگر اللہ نے چاہا یعنی. ٹھیک ہے. یہ ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے. اچھا طاہرہ یہ جو لفظ تھا نا جو آپ تھوڑا سا اس پہ اٹک رہی تھی، آئین یبدی لنا، یب یا اور با کو ملائیں گے یبدی لنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی قندیل دوران. جی کذالک یہیں سے پڑھنا ہے. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کذالک اسی طرح ہوتا ہے، العذاب عذاب، ولا عذاب اور البتہ یا یقیناً عذاب، الآخرہ آخرت کا، اکبر بڑا زیادہ بڑا ہے، لو اگر، یا کاش، کانو ہوتے وہ، یعلمون وہ جانتے. جزاک اللہ خیر قندیل. جی ناظرہ سرتاج. شروع سے کریں گے دوبارہ سے. انا بلوناہم. جی بے شک ہم نے بلونا آزمایا ہم نے، کما جیسے بلونا آزمایا ہم نے اصحاب الجنہ باغ والوں کو، اذا جب اقسموا انہوں نے قسم کھائی، لا یسریمنہا کہ وہ البتہ ضرور کاٹ لیں گے، مصبحین صبح سویرے ہی. اچھا ناظرہ جزاک اللہ خیر، اچھا سنایا آپ نے. صرف عربک میں تھوڑا سا میں چاہوں گی آپ دوبارہ پڑھ کے بتائیں. انا کے بعد شروع سے انا کے بعد کیا لفظ ہے؟ بلوناہم. اب صحیح پڑھا. اچھا اور اس میں ضمیر جو تھی نا آزمایا ہم نے ان کو، تو یہ مسنگ تھی. اور آگے آئیں جہاں یہ اصحاب الجنہ ہے اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ اذ اقسموا.
اب صحیح پڑھا آپ نے، پہلے آپ نے اس کو اذا پڑھ لیا تھا غلطی سے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو کریکٹ کر لیجیے گا. جزاک اللہ خیر. فرحانہ شکیل. فرحانہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ حنیلا. جی سعدیہ خالد. نکت بتائے باجی. انی پلیز ویٹ کریں. جی سعدیہ آپ پڑھیں گی؟ جی ولا اور نہیں، یستثنون وہ استثناء کر رہے تھے، فطافا تو پھر گیا، علیہا اس پر، طائف ایک پھرنے والا، من ربک اپنے رب کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہم اور وہ، نائمون سو رہے تھے، فاصبحت تو وہ باغ ہو گیا، کستریم مانے جڑ کٹی کھیتی کے، بس جزاک اللہ خیر سعدیہ، دوسرے کو بارک پکارنے اللہ لگے. فیکم. جی 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 جزاک اللہ خیر. جی حفصہ کمل. فتنادوا پھر وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، مصبحین صبح سویرے ہی، آگے پڑھ لیں. ان 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 کے اگدو صبح سویرے نکلو، چلو صبح سویرے چلو، اللہ ہر سکم اپنے کھیت پر، ان اگر کن تم ہو تم سارمین پھل توڑنے والے. فن ماشاء تالا اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ احسنتی. بس اتنا کافی ہے حفصہ. اسما نادر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فانطلقوا تو پھر چل دیے وہم اور وہ، یتخافتون چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، ان کے لا یدخلونہا نہیں داخل ہونے دیں گے اس میں، الیوم آج، علیکم تم پر، مسکین کوئی مسکین، وغدو اور جی یہ وہ جو چل. لفظ، جی جزاک اللہ خیر اسما، یہ لفظ ان، یہ جو تھا نا، ان لا جی جی یدخلنہا، جی ہاں یدخلنہا، خلنہ لام کے اوپر زبر ہے. خلنہا، ہاں یدخلنہا. اب جی جی بس کافی جی. ہے. جزاک اللہ خیر احسنتی. نبیلہ گل. وغدوا اور وہ صبح سویرے نکلے، علی ہردن روکنے پر، قادرین قادر بنتے ہوئے، فلما تو جب رأوہا انہوں نے دیکھا اسے، قالو وہ کہنے لگے، انا بے شک ہم لضالون البتہ راستہ بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے بلکہ نبیلہ نحن بس کافی ہے. جزاک اللہ خیر. جی افشا اشفاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بل نحنو بلکہ نحنو ہم محرومون محروم کر دیے گئے ہیں، قولا کہا، اوسطہم ان میں سے بہتر نے، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، لولا کیوں نہیں، تسبیحون تم تسبیح کرتے. احسنتی افشا، بہت اچھا سنایا. جی شاہین اختر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا انہوں نے کہا، سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب، بے شک انا بے شک ہم، کننا تھے ہم تھے، ظالمین ظالموں میں سے. جی فاقبلا جزاک اللہ خیر. اتنا کافی ہے شاہین. جزاک اللہ خیر. نور العین. جی نور العین. نور العین آپ کو آواز آ رہی ہے؟ خالدہ خانم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقبلا تو متوجہ ہوا، بعضهم بعض ان کا، علی بعضم بعض پر، یتلاومون آپس میں ملامت کرتے ہوئے، قالو انہوں نے کہا، یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، طاغین سرکش. احسنتی خالدہ، اثر بہت اچھا. جزاک اللہ خیر. راحت طاہر. جی راحت ایک آیت کا ترجمہ سنائیے. جی اسا امید ہے، ربنا رب ہمارا، قالو کہ
युबद्दिलना वो बदल कर दे हमें खैरन बेहतर मिन्हा इससे इन्ना बेशक हम इला रब्बिना तरफ अपने रब की तरफ रागिबून रगबत करने वाले हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। राहत, एक लफ्ज जो है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, अन युबदिलना। ठीक है जी, अफशा नीलम। अफशा नीलम। गजाली का इसी तरह होता है, अल अजाब अजाब, वल अजाब और यकीनन अजाब, अल आखिराती आखिरत का, अकबर ज्यादा बड़ा है। लो काश कानू होते वो, यालमून वो जानते। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। और बाकी जिन लोगों की बारी नहीं आ सकी, उन सबकी मेहनत और बाकी सब जिन्होंने सुना दिया, सबकी मेहनत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपके लिए इसी तरह से इस तर्जमे को याद करना और इसको सुनाना आसान कर दें, और इसके बदले आपके लिए एक एक हर्फ पे बेहतरीन नजर लिखते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।